بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جو شہباز شریف ہیں اور ان کے اتحادی جماعت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو روکنا بہت ضروری ہے، اس لیے عمران خان پر مختلف کیس کیے جا رہے ہیں اور بند کمروں میں میٹنگز اس کے متعلق ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ میٹنگ سیلاب کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں عمران خان کو مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو کیسے کم کرنا ہے اور عمران خان کو کیسے روکنا ہے، اور عمران خان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس سے عوام کی نفرت بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام میں یہ نفرت بڑھ رہا ہے کہ عوام کو دبایا جا رہا ہے۔ صرف اس میں عمران خان کو نہیں دبا رہے، بلکہ یہ جو کروڑوں اور لاکھوں انسان ہیں ان کو دبا رہے ہیں۔ یہ ان کی آواز ہے عمران خان، اور پھر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کو پچھلے 5 مہینوں سے عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے مہنگائی کے نام پر۔ جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس تھے ان کو روز بروز بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن مفتہ اسماعیل خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکس عارضی طور پر نہیں لینا، لیکن بعد میں ہم یہ ٹیکس لیں گے۔ یہ بھی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی مذاق ہے، اور بجلی، پٹرول، ڈیزل کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فیکٹریز، انڈسٹریز، گاؤں دیہات میں بجلی نہیں ہے، اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ مہنگائی 50% بڑھ گئی ہے۔ 10 ارب ڈالر ملک کے لوٹ لیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں۔ صحافیوں پر پابندیاں لگائے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا کیے جا رہے ہیں، چینلز کو بند کر رہے ہیں، چینلز پر سینسرشپ لگا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ایئر وائی نیوز کی نشریات کو بحال نہیں کر رہے، یعنی کہ توہین عدالت بھی ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کی 4 دیواری کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ ایک فاشسٹ نظام حکومت ہے اس وقت ملک میں۔ یہ ایک ایسی نظام حکومت ہے جس میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی قانون کی پابندی نہیں کر رہا۔ اور ساتھ آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس کیس میں لاپتہ افراد کا کیس تھا۔ شہباز شریف کو بلایا گیا اور شہباز شریف خود پیش ہوئے ہیں۔ اس کیس کے متعلق اس کا آج سماعت ہوا ہے، اور عدالت نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ میرے سامنے آج ایک بچہ پیش ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا والد صاحب یعنی کہ لاپتہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں۔ اور شہباز شریف کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا رپورٹ بنا کر پیش کریں۔ یہ ایک غیر قانونی طریقہ ہے لوگوں کو لاپتہ کرنا اور عوام کے ساتھ یہ مذاق کرنا، ریاست کے اندر ریاست بنانا، یہ غیر قانونی طریقہ ہے، اور آئین کو بحال کیا جائے اور آئین پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو اس لیے شہباز شریف کو بلایا گیا ہے اس کیس میں۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ کب سے لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بڑے عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج عین بھی یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا، اور کہا گیا اس عین کو بحال کیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اب اس پر عمل درآمد ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا اور عین کی بالادستی قائم ہوگی۔ یہ بہت بڑی مشکل بات ہے کہ عین کی بالادستی اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس ملک میں 2 قوانین کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ یہی فرد جرم تھا جو شہباز شریف پر بھی اس کو عائد ہونا تھا، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اور شہباز شریف پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ شہباز شریف پر پہلے فرد جرم عائد ہونا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف کو پہلے ہی عدالت نے بلایا اور اس پر فرد جرم عائد کرنا تھا، اور بہت بڑے ویلڈ کیسز تھے، ثبوت تھے فرد جرم کے حوالے سے شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونا تھا، لیکن ابھی تک وہ فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو -1 کا فارمولہ آج کل چل رہا ہے۔
اگر یہ -1 عمران خان ہو گیا ہے تو عوام میں بہت بڑی نفرت پیدا ہوگا اور عوام بہت بڑے احتجاج پر آ جائیں گے۔ آج مراد سعید کا میں نے آڈیو پیغام بھی سنا ہے کہ یہ -1 فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور عمران خان کو مینس کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے اور اس کو مینس کرنے نہیں دیں گے۔ اور یقیناً عوام عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، اس کو مینس کرنا ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ عمران خان کو مینس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے عمران خان مینس نہیں ہو پا رہا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو مینس نہیں کر رہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ عمران خان نے 3 سال حکومت کی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے متعلق کوئی ایک کیس بھی نہیں ملا کرپشن کا کہ جو کہ وہ رکھیں اور عمران خان کو اس کیس میں پکڑ لیں۔ اور عمران خان پر باہر سے کوئی اور کیسز بنا رہے ہیں، توہین عدالت کا کیس ہو گیا، دہشت گردی کا کیس ہو گیا، باقی دوسرے کیسز بنا رہے ہیں، کرپشن کا کوئی ایک کیس بھی نہیں بن رہا۔ توشہ خانہ کا کیس بنایا ہے اور اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ توشہ خانہ میں بھی کچھ نہیں نکلا عمران خان کے متعلق، اور اس کے باوجود عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور عمران خان کو -1 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسا واحد وزیر اعظم ہے جس پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا، یعنی کہ عمران خان ایک صاف شفاف انسان ہیں اور لوگوں کا ان پر امید اور یقین ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔